السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد افضل قاسی اور آپ دیکھ رہے اسلام اینڈ مینٹور چینل۔ آپ کو لقمان علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ کون تھے؟ بادشاہ تھے، حکیم تھے، نبی تھے؟ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کی؟ قرآن میں اس کے بارے میں کیا ہے؟ اگر نہیں پتا تو یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے، ان سب سوالوں کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لے اور اس کی لنک کو آگے شیئر کرے تاکہ اسلام کے پھیلانے میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو۔ تو آپ چلتے ہیں لقمان علیہ السلام کے بارے میں معلومات کے لیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لقمان علیہ السلام کے بارے میں، یا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کہہ سکتے ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو، اور علیہ السلام کا مطلب ہے کہ ان پہ سلامتی ہو۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ علیہ السلام صرف نبی کے ساتھ لگ سکتا ہے، کسی دوسرے بندے کے ساتھ نہیں لگ سکتا۔ یہ غلط بات ہے۔ عام بندے کے ساتھ، عام تو نہیں کہہ سکتے، کسی بزرگ کے ساتھ بھی علیہ السلام لگا سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہو گیا ہے تو بہتر یہی ہے کہ ان کے ساتھ اگر کوئی نبی نہیں ہے تو ان کے ساتھ علیہ السلام نہ لگائے، لیکن اگر لگا بھی لے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو لگا سکتے ہیں بزرگ حضرات کے ساتھ، لیکن یہ بھی اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کے ساتھ خاص ہے، کہ صحابہ جب کسی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ صحابی ہیں۔ تو اس سے بھی بچنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غرض یہ ایک دعا ہے، آپ رحمہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ بات دوسری طرف چلی گئی، لقمان علیہ السلام ان کے بارے میں آتا ہے کہ افریقی تھے، مصر یا سوڈان کے رہنے والے تھے اور حبشی غلام تھے، اور ان کا بہت ہی پستہ قد میں چھوٹے تھے اور بڑے بڑے اونٹ تھے، اور شکل صورت کے لحاظ سے بھی کچھ خاص اچھے نہیں تھے۔ یہ ایک روایت ہے، تاریخی روایت ہے۔ میری عادت ہے آپ کے سامنے تمام روایت پیش کروں تاکہ آپ بھی آگے ریسرچ کر کے آپ پر فیصلہ کر لیں کہ کون سی صحیح ہے اور کون سی غلط ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں، لقمان علیہ السلام یہ غلام نہیں تھے اور نہ ہی افریقی نسل کے تھے، بلکہ یہ عرب تھے، اور یہ قوم عاد کے زمانے کے ہیں، اور عاد کے قبیلے کے بادشاہ تھے۔ کہتے کہ شداد بن عاد جو بادشاہ تھا، ان کا جب انتقال ہوا تب ان کے بھائی لقمان بن عاد کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ اب ان دونوں باتوں میں سے قصص القرآن کے صاحب مصنف نے جو انہوں نے اس بادشاہ ہونے والی بات کو ترجیح دی ہے، کیونکہ انہوں نے آگے قرآن میں جب ان کا تذکرہ ہے اور ایک پوری سورت سورہ لقمان کے نام سے ہے، اس میں انہوں نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ زیادہ اکڑ کر زمین پر نہ چلے، غرور نہ کرے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ غرور، تکبر اور اکڑ کر چلنا، یہ جب انسان کے پاس کچھ ہو، پیسے وغیرہ یا بادشاہت یا حکومت یا عہدہ یا ڈگری، تب اس میں غرور اور یہ چیزیں آتی ہیں، لیکن جو غلام ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں نہیں آتی، وہ تو عاجزی ہوتی ہے اس میں۔ تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ لقمان علیہ السلام بادشاہ تھے۔ بہرحال اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا تھے۔ اب دوسری بحث یہ چلتی ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے، تو اس کے بارے میں بھی بعض کہتے ہیں کہ نبی تھے اور بعض کہتے ہیں کہ نبی نہیں تھے۔ تو زیادہ راجح قول یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، لیکن اللہ کے بہت بزرگ تھے۔ البتہ ان کی حکمت پہ کہ حکیم تھے، بہت ہی ماہر تھے اور حکیمانہ باتیں کرتے تھے، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ ایک بہت ہی بڑے حکیم تھے۔ قرآن نے بھی ان کے حکمت کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کی۔ وہ نصیحتیں ایسی ہے اگر اس کو ہم لوگ اپنا لیں تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ ان میں ایک نصیحت یہ کی ہے کہ شرک نہ کرنا بیٹے، سب سے پہلی نصیحت، کیونکہ شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے، اپنے ساتھ ظلم کرنے کے مترادف ہے شرک کرنا۔ یہ ایک نصیحت ہے، اس کو ہمیں بھی پلو سے باندھ لینا چاہیے اور شرک سے ہمیں دور بھاگنا چاہیے۔ پھر شرک کی مختلف قسمیں ہیں، ایک شرک فی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، ایک ہوتا ہے شرک فی صفات، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی شریک ٹھہرانا کہ اللہ پاک نے یہ صفت اپنے اس بندے میں بھی رکھی ہے۔ ایک ہے کہ شرک فی قدرہ، یعنی قدرت میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، کہ اللہ رب العزت نے یہ قدرت، یہ طاقت
इस बंदे को दी है कि ये पीर या मलंग या वली या बुज़ुर्ग ये हमें औलाद देगा, ये हमें बेटा देगा। फ़र्ज़ मुख्तलिफ़ तरह के लोगों के नज़रियात और अक़ायद है, तो ये इस तरह नहीं करना चाहिए। ये तमाम शिर्क की किस्में हैं। दूसरी जो बात की है, लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि अच्छे अखलाक, अपने अखलाक को संवारो और अच्छे अखलाक के साथ लोगों के साथ पेश आए। तो कहते हैं सबसे बड़ी फजीलत ये है कि इंसान के अच्छे अखलाक हो। सबसे अच्छा शख्स वही है जिसके अखलाक अच्छे हो। और तीसरी बात की कि आजिज़ी के साथ रहना, गुरूर तकब्बुर ना करना, ज़मीन पे अकड़ करना चलना, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि अगर किसी में राई के बराबर दाना, राई समझते हो, रोशनदान से जब रोशनी आती है तो उसमें कुछ कुछ छोटे छोटे से तिनके नज़र आना शुरू हो जाते हैं लाइट में, तो वो उसे कहते हैं राई। उसके बराबर भी अगर किसी में गुरूर है तो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। तो इतनी सख्त बात है, तो हमें अपने अंदर आजिज़ी लानी चाहिए। अगर अल्लाह ने हमें कोई हुस्न दिया है या कोई खूबसूरती दी है या माल दिया है या ओहदा दिया है, डिग्री कुछ भी दिया है, तो हमें उस पर गुरूर नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्र अदा करना चाहिए और आजिज़ी करनी चाहिए। और भी बहुत सारी बातें हैं। आज के लिए इतना ही, क्योंकि लुक़मान अलैहिस्सलाम के बारे में जो मुख्तलिफ़ बातें थी वो मैंने आपके सामने पेश कर दी। अब हम कल से इंशाअल्लाह जो बात करेंगे वो दज्जाल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस में बहुत गलत इंफॉर्मेशन लोगों को दी जा रही है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि आप इस पर भी वीडियोस बनाएं। तो कल से इंशाअल्लाह हम इस तरह स्किप कर जाएंगे दज्जाल की तरफ, फिर वापस आएंगे अपने तारीख़ की तरफ। तारीख़ का सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम से हमने जो शुरू किया था वही से वापस स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। मिलते हैं कल दज्जाल के टॉपिक के साथ। खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका भी इस इंफॉर्मेशन में हिस्सा हो और दूसरों तक पहुंचाने में मदद करें हमारी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।